بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ باب نمبر 19 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب بر الوالدین بعد موتہما، یعنی والدین کی وفات کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جاری رکھے، اور یہ معاملہ کس طرح جاری رہ سکے گا اس سلسلے میں کچھ تذکرہ کیا گیا ہے اس باب میں۔ فرمایا کہ عن اسید بن علی بن عبید عن ابیہ انہ سمع ابا اسید یحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال 4: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما۔ یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 35، اس میں اسید ابن علی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو اسید کو یوں کہتے ہوئے سنا، اور یہ جو ابو اسید ہیں ان کا اصل نام ہے مالک ابن ربیعہ، ابو اسید ان کی کنیت ہے، اور یہاں اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں حق و باطل کے درمیان جو اولین معرکہ پیش آیا تھا جو کہ غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے، اس اولین معرکے میں یعنی غزوہ بدر کے موقع پر 313 جو مسلمان شریک تھے اور جن کا بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ تھا، ان 313 بدری حضرات میں سے تھے یہ مالک ابن ربیعہ، اور پھر مزید یہ کہ ان 313 بدری حضرات میں سے سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا تھا سن 60 ہجری میں، کہ جب ان کی عمر تھی 78 سال۔ سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی ہوگی تو اس وقت یہ محض 16 برس کے نوجوان تھے، کہ 60 ہجری میں ان کی عمر ہے 78 سال، تو سن 2 ہجری میں ان کی عمر ہوگی 16 سال۔ تو الغرض ان کا نام ہے مالک ابن ربیعہ، اور انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ایک بار جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی میرے ذمے ان کا کوئی حق باقی ہے؟ اس پر جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہاں، 4 چیزیں ہیں: الدعاء لہما والاستغفار لہما۔ پہلی چیز یہ کہ تم ان کی وفات کے بعد یعنی اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کرو ہمیشہ، اور دوسری بات یہ کہ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا،
یعنی اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہو، کوئی وعدہ کر رکھا ہو انہوں نے کسی کے ساتھ، یعنی تمہارے ماں باپ نے، اب ان کے انتقال کے بعد تم اس عہد و پیمان کو جاری رکھنا، اسے برقرار رکھنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اور تیسری بات یہ کہ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، جو کوئی ان کے دوست تھے، ان کے ملنے جلنے والے لوگ تھے، ان کی ہمیشہ عزت کرتے رہنا۔ اور چوتھی بات یہ کہ وصلۃ الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما، تمہارے وہ رشتہ دار و قرابت دار کہ جن کے ساتھ تمہارا یہ جو رشتہ ہے یہ تمہارے والدین کی طرف سے ہے، تم ان رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ ہی کرتے رہنا۔ یعنی ایسے رشتہ دار کہ جن کے ساتھ یہ جو رشتہ داری کا تعلق ہے یہ ماں باپ کے ذریعے ہے۔ مثلا باپ کے بھائی ہو گئے، یعنی انسان کے چچا اور انسان کی پھوپھی، اور اسی طرح ماں کی طرف سے مثلا جو ماں کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یعنی انسان کے لیے اس کے ماموں، اس کی خالائیں وغیرہ۔ تو یہ جو تمام رشتے ہیں کہ والد کی طرف سے رشتہ ہے یا والدہ کی طرف سے رشتہ ہے کہ چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ، تو اب والدین کے انتقال کے بعد ایسا نہ ہو کہ انسان ان سے رشتہ ناتا توڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم اور برقرار رکھنا چاہیے۔ تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کے لیے یہ جو حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرے، تو یہ حکم والدین کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ 4 طریقے بیان فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے لیے ہمیشہ دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتے رہنا، اور جو کوئی وعدہ انہوں نے کسی کے ساتھ کیا ہو اسے جاری رکھنا اور قائم و دائم رکھنا، اور ان کے جو ملنے جلنے والے تھے ان کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام کا معاملہ کرنا، اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول اور تعلق اور رشتہ برقرار رکھنا۔ اور اس کے بعد ناظرین آگے یہ ایک اثر ہے جس کا نمبر ہے 36۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ترفع للمیت بعد موته درجته فيقول اي رب اي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی میت کے لیے یعنی فوت شدہ انسان کے لیے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان مر چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے بعض اوقات کہ اچانک اس کے درجات میں بہت بلندی عطا کر دی گئی، بڑی ترقی اسے اچانک نصیب ہو گئی، تو اسے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں تو مر چکا ہوں، اور یہ کہ میرے لیے تو اب ترقی کا اور مزید عمل صالح کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو میرے لیے یہ ترقی اور بلندی درجات یہ کام کس طرح ہو گیا۔ تب وہ پوچھتا ہے یعنی فرشتوں سے یا اللہ سے یا کسی بھی طرح، بہرحال وہاں کی جو دنیا ہے وہاں کی باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو مقصد یہ کہ وہ پوچھتا ہے یہ بات کہ مجھے یہ ترقی کیسے نصیب ہو گئی، تو اسے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ، یعنی دنیا میں جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت میں مشغول ہے، کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، اس وجہ سے تمہیں تمہاری موت کے بعد بھی یہ بلندی درجات نصیب ہو رہی ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی
اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ برقرار رکھے، اس رشتے کو ختم نہ کرے، اور یہ کہ ان کی وفات کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں ہمیشہ، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دعائے مغفرت جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ اثر ہے نمبر 37، فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن محمد بن سیرین قال كنا عند ابی ہریرۃ لیلۃ فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة۔ یہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو کہ بہت ہی معروف عالم تھے اور تابعی تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے، اور اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، یوں دعا کی کہ اللہم اغفر لأبی ہریرۃ ولأمی ولمن استغفر لہما، یعنی یا اللہ تو مغفرت فرما ابو ہریرہ کی، یعنی میری، اپنے بارے میں یوں کہا، اور مغفرت فرما یا اللہ تو میری والدہ کی بھی، اور ہر اس شخص کی بھی کہ جو ہم دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو کوئی میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے تو یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ ابو ہریرہ کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، تاکہ اس طرح ہمیں ابو ہریرہ کی دعا نصیب ہو جائے۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ دعا کی کہ یا اللہ تو میری بھی مغفرت فرما، میری والدہ کی بھی، اور ہر اس شخص کی بھی کہ جو ہم دونوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے، ہر اس شخص کے لیے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ جو ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے دعا کیا کرے۔ تو محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اسی شوق میں اور اسی تمنا میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ابو ہریرہ کی دعا نصیب ہو جائے اور ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں جو کہ جن کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ تو یوں ناظرین کرام کہ جس طرح محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا، لہذا ہمیں بھی یہی معمول بنانا چاہیے اور ہمیشہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے ہمیں بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے، تاکہ خود ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا نصیب ہو جائے۔ لہذا ہم یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولجمیع المؤمنین، یعنی یا اللہ تو ابو ہریرہ کی مغفرت فرما اور ان کی والدہ کی بھی اور تمام ایمان والوں کی یا اللہ تو مغفرت فرما۔ تو اس سے ناظرین یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کا کس قدر حسن سلوک کا معاملہ رہا ہمیشہ، کہ یہ اس طرح اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ کہ دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی، سبھی لوگ ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہا کریں۔
اور یہ کہ والدین کے علاوہ بھی مزید یہ کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں یہی تعلیم دی گئی ہے سورۃ الحشر میں، جو کہ 28ویں سپارے میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو اس دعا میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم خود اپنے لیے بھی اور تمام اہل ایمان کے لیے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں، کہ یہ چیز خود ہمارے لیے بھی اور سبھی کے لیے انتہائی باعث خیر و برکت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ آگے نمبر 38 یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یعنی فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، مر چکا ہے کوئی انسان، تو اب اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، یعنی عمل کا دروازہ بند ہو چکا، کیونکہ یہ جو عمل ہے انسان کے لیے عمل کا موقع، یہ تو محض اس دنیاوی زندگی میں ہے کہ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی دار العمل سے انسان منتقل ہو جاتا ہے اس دوسری دنیا کی طرف، جو کہ دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے، کہ جو کچھ عمل یہاں انجام دیا ہے اس نے اچھا یا برا اس دنیاوی زندگی میں، تو اب وہاں اسے اس کا اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو عمل کا موقع ہے صرف اور صرف اس دنیاوی زندگی میں۔ تو اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان مر چکا تو اب عمل کا موقع ختم ہو گیا، عمل کا دروازہ بند ہو چکا۔ ہاں البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بدولت انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، گویا کہ اس کے عمل میں اور پھر اس عمل کی بدولت اس کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں، البتہ ترجمہ اور تشریح کے لیے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔